वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और मैं बतूल आपसे जानना चाहता हूं, आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नजर सानी की दरख्वास्त आई है, आपके इल्म में है, आप समझती हैं इससे इलेक्शन कमीशन क्या हासिल कर पाएगा? देखिए, हमारे मुल्क में इलेक्शन कमीशन की तारीख ये तो बहुत वाज़ेह है कि वो एक इनफरादी तौर पे आज़ाद इदारा नहीं है। ऑल्दो उनका आइन यही कहता है कि वो आज़ाद हैं, लेकिन जो उनके इक़दामात रहे उससे वो बहुत वाज़ेह है कि वो आज़ाद नहीं है। लेकिन ये लगता ये कि कानूनी जंग है, लेकिन हम अगर इसको ऑब्जर्व करें तो इलेक्शन कमीशन बहुत इंटेलिजेंटली प्ले कर रहा है। जब पंजाब गवर्नमेंट का भी रीरन का इलेक्शन था तो मैं पहले भी कई दफ़ा कोट कर चुकी हूँ कि उस वक्त भी कभी बॉल गवर्नर के कोर्ट में जाती थी, कभी प्रेसिडेंट के कोर्ट में कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है सूबाई और कौमी सतह पे। उस वक्त भी इलेक्शन एक्ट 2017 का एक आर्टिकल 57-58 होता था जिसमें बहुत बहस हुई थी, अभी भी खैर वो है। और उसके तहत इलेक्शन कमीशन का अपना इस्तेकाक होता है कि वो कम से कम कुछ माह तक इलेक्शन को डिले कर सके, लेकिन उसके बाद वो करवा सकता है। लेकिन हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाया। तो इलेक्शन कमीशन की अपने ही इख्तियारात कानूनी तौर पे इतने मजबूत हैं कि उसको किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। लेकिन उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने अपने ही एक्ट के तहत कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं किया था। और अभी भी इलेक्शन कमीशन की जब कानून साजी की है तो उससे पहले बाद में कानून साजी की है, एक्ट बन चुका था, तो अब हम इस कश्मकश में हैं कैसे फैसले को इम्प्लीमेंट करें। आप हमें समझाएं, क्या इलेक्शन कमीशन को ये नहीं पता कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आ जाता है तो फिर उसके मजीद क्लॉजेस मौजूद हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। और जो तफसीली ऑर्डर था कोर्ट का 8/5 का, उसमें ये लिखा हुआ था कि इसको रेट्रोस्पेक्ट की बहस में डालने की जरूरत नहीं है, इसको फौरी तौर पे इसका अमल दरामद होना चाहिए। फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इसके अमल दरामद में का हमें समझ नहीं आ रहा, तो 3 दफा वजाहती ऑर्डर आने के बावजूद मुख्तलिफ सूरत में अगर इलेक्शन कमीशन ये प्रिटेंड करे कि उसको समझ नहीं आ रही, तो दिस इज बियॉन्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, क्योंकि नहीं वो तो देखें, वो तो बतूल ये कह रहे हैं ना, अब तो इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है इस नजर सानी देखा, वो कह रहे हैं कि 14 सितंबर से जाहिर है अब ये सूरत हाल थी, वजाती ऑर्डर जो है वो सामने आया, उसके बाद जो है ये कानून आ गया, एक नया कानून चूंकि कौमी असम्बली की जानिब से, पार्लियामेंट की जानिब से जो है हमारे सामने जी, तो उस बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि अब क्या करें हम? जी, हम ये इस बुनियाद पर कि जब कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाता है, ये लीगल नुकता है जो मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन ये हमने बहुत समझने और बहस करने के बाद इस पे हम कन्विंस हुए कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाता है और जब सुप्रीम कोर्ट उसको खुद कहता है कि आप इसका अमल दरामद करें, तो हम अगर पार्लियामेंट पर इस बहस में नहीं जा सकती कि इसका इतलाक माजी में होगा या हाल में होगा, उसका इतलाक होना ही होगा, चाहे वो कुछ दिनों का मामला है, 10 दिनों का मामला है, महीनों का मामला है। अगर कोर्ट ने कह दिया कि ऐसा करें तो इसका मतलब है कि आपको करना होगा। आपने वो कानून साजी क्यों की? उसमें भी बदनीयती नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस हैं, ऐसी बहुत सारी लेजिस्लेशन है जिसमें आपको लीगली आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं होता, आपके पास कोई दलील ही नहीं होती, लेकिन आपकी वाहिद दलील क्या होती है? बदनीयती। और बदनीयती को कोर्ट में साबित करना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, लेकिन जो लोग हालात वाक़यात से आगाह होते हैं वो फिर अपने इस मौक़िफ़ पे अड़ जाते हैं। कितने 1990s की कितनी ऐसी लेजिस्लेशन थी जिसमें सिर्फ बदनीयती का फैक्टर था, और वो शायद आपको कन्विंस भी कर रहा हो। ऑन द अदर हैंड, जब और जो अगर हम तारीख देखें सीजे की भी, तो सीजे अच्छे खासे गैर जानिबदार थे, उनका एक बड़ा जबरदस्त कंडक्ट था। बट आई एम अमेज्ड एज अ जर्नलिस्ट दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान के मौजूदा सीजे ने भी मामलात को इतना मुश्किल क्यों बना दिया? अगर आपको उस वक्त पता चल गया था कि इलेक्शन कमीशन आप ही के फैसले को मिस इंटरप्रेट कर रहा है, तो जहां आप दर्जनों सूमोटो लेते हैं, आपने उस वक्त क्यों नहीं लिया? आपने उस वक्त इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं बताया कि आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और निशान वापस लेके कोई और नहीं, लेकिन आप इनको पाबंद नहीं कर सकते कि वो आजाद ही अपने आप को रहें। तो मुझे लगता है कि इसमें फिर कोर्ट ने भी अपना गुस्सा दिखाया और इलेक्शन कमीशन तो दिखाया रहा था। अच्छा, अब इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा सलमान के क्या ये जो माजी से इतलाक का मामला है, असल में बुनियादी तौर पर तो वही बात ही ज़्यादा से ज़्यादा ज़ेर बहस आएगी, और इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा है, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के उस वजाती ऑर्डर के हवाले से भी कह रहा है वो मफरूज़ों पर मबनी है, और उसकी लंबी चौड़ी उन्होंने डिटेल भी दी है कि ये कौन कौन सा मफरूज़ा है जनाब। उसमें पार्टी नहीं था, फरीक नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात, और उसके बाद फिर आपने उसको शामिल किया और इंट्रा पार्टी गए वो। लेकिन सवाल ये है कि आप क्या देख रहे हैं कि क्या रिस्पांस होगा सुप्रीम कोर्ट का इस नज़रसानी दरखास्त पर? वही जो पहले था, उन्होंने तो डिसीजन दिया हुआ है,
وہ اپنا سٹینس کیسے بدل سکتے ہیں نقی صاحب؟ سپریم کورٹ تو اپنے ڈیسیجن سے یا جو انہوں نے لکھ دیا ہوا ہے اور تفصیلی فیصلے میں دے دیا ہوا ہے, دے آر ویری کلیئر. جی بطول کچھ انپٹ دینا. جی میں سوری ٹو کٹ یو ہیئر مائی ڈیئر کولیگز, میں صرف ایک جملہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ فل کورٹ کا آرڈر ہے. کم آن, 12-13 ججز نے بیٹھ کے دیے, 12-13 ججز اپنے آپ کو کیا وہ اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کریں گے؟ آپ ایک انسٹیٹیوشن پہ سوال اٹھا رہے ہیں. فل کورٹ کا فیصلہ پاکستان میں کہاں ریورس ہوا ہے اس کی مثال لیتے ہیں. فل کورٹ کا فیصلہ کبھی ریورس نہیں ہوتا. انڈر سے آپ کورٹ کے اندر گھس جائیں اور بولیں کہ جی ہماری مرضی کا فیصلہ کرو. بالکل صحیح. جی سلمان. تو ٹیکنگ اٹ فارورڈ جو بات ہو رہی ہے, بالکل میڈم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے جب ایک فیصلہ دے دیا ہوا ہے اور اس کے اندر ان کا کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے, یا جو میجورٹی کے حساب سے تفصیلی فیصلہ بھی 14 ستمبر کو آ گیا ہوا ہے, اس میں انہوں نے ایک بات اپنے تئیں اپنے حساب سے انہوں نے کلیریفائی کر دی ہے. آپ کو اگر یاد ہو جب 12 جولائی کو یہ فیصلہ آیا تھا تو اسی آپ کے اسٹوڈیو کے اندر میں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھیں, آپ نے بھی کھائی تھیں, اور میں نے آپ سے صرف ایک سوال کیا تھا کہ مٹھائی کھائے وہ جس کو اس فیصلے کی سمجھ آئے. دیکھیں گورنمنٹ کا جو کلیم ہے وہ بہت سٹرونگ ہے نقی صاحب. وہ یہ کہتے ہیں کہ یو آر ری رائٹنگ دس کانسٹیٹیوشن, اور آپ نے کو جو ہم نے کانسٹیٹیوشن بنا کے دیا ہے آپ نے اس کا اطلاق بالکل ہی غلط کیا ہے. دوسری چیز جو میڈم ابھی بات کر رہی تھیں وہ یہ ہے کہ کلیئرٹی ہے. بھائی سپریم کورٹ نے خود سکم چھوڑا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یا کسی بھی پارٹی کو فریقین کو کوئی مزید اس کے اندر ایکسپلینیشن چاہیے ہو تو they can come see us in the chambers and they can have that clarity. تو اب وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کلیئرٹی چاہیے, اب آپ دیں, اور اگر ان کو 10 دفعہ وہ تو دے دی نا. دیکھیں وزارتی آرڈر میں تو وہ کلیئرٹی لینے آئے تھے, وہ تو انہوں نے دے دی, اس کورٹ نے سر دے دی, لیکن ابھی جو اسی کو چیلنج کیا ہوا ہے, اسی کو چیلنج, یہی بات چل رہی ہے نا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو کہتا ہے کہ آپ نے جو ہمیں لاز دیے ہوئے ہیں اور جن لاز کو ہم نے فالو کرنا ہے اس کے مطابق آپ کے ڈیسیجن کے اندر ہمیں معاملات ٹھیک نہیں لگتے. اسی وجہ سے وہ بار بار ریویو کے اندر جا رہے ہیں اور وہ بار بار کلیئرٹی اور بار بار وہ اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں یہ معاملہ 12 جولائی کو بھی آپ کو کہا تھا, 14 ستمبر کو بھی آپ کو بتایا تھا, یہ حل ہونے والا معاملہ نہیں ہے. یہ گیم اس لیے نہیں الجھائی گئی کہ اس کو سالو کر لیا جائے اور ملک کے اندر استحکام آ جائے اور چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں. یہ رکھی ہی سکم اس لیے تھی اس قانون کے اندر کہ اس معاملے کو مزید تول دیا جا سکے. ابھی آپ 100% شور کہ اب نیا پنڈورا باکس جو کھلنے لگا ہے 30 ستمبر کو, یہ 63A کے حوالے سے اب ایک نیا سرکس چلے گا. اب وہ ووٹ دے کے منحرف ہوں گے جو انیشل ڈیسیجن تھا سپریم کورٹ کا, اور اگر آپ کو یاد ہو تو حمزہ شہباز شریف کی گورنمنٹ کے اندر اس کی اپلیکیشن ہوئی تھی اور اس کی بالکل جو انٹرپریٹیشن ہے وہ چینج کر دی گئی تھی. تو دیکھیں جب تک آپ قانون کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہیں گے, ایک جج اس کی انٹرپریٹیشن بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے کرے گا اور ایک گورنمنٹ کو چرتا کرے گا, دوسرا نیا جج آئے گا وہ اس کی انٹرپریٹیشن دوسرے طریقے سے کرے گا اور اپنے من پسند پولیٹیشینز کو فیور کرے گا. تو یہ کہانی چلتی رہے گی بھائی. یہ سیاست جن لوگوں نے آپ کے لیڈران نے بہت سوچ سمجھ کے یہ سیاست اب پاکستان کے تمام مقتدرہ حلقوں کے اندر سرطان کی طرح, کینسر کی طرح پھیلا دی ہوئی ہے, پھیلا دی ہے. اچھا اب اس کے نتائج ہیں, پھر وہ پتہ نہیں کب تک ہم بھگتتے رہیں گے. لیکن تبریز زہرا آپ کے نزدیک یہ جو ہمارا الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کا کیس یہ جو ہے وہ تو الجھتا چلا جا رہا ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن آپ کے الیکشن کمیشن جو بار بار کورٹ میں جا کر نظر ثانی کی درخواست وضاحت کریں, کلیئر کریں, یہ مفروضوں پر مبنی ہے, کیا یہ واقعی قانونی معاملہ ہے, اس کو قانونی طور پر سمجھ نہیں آ رہی, یا اس کے پیچھے کوئی سیاسی محرکات؟ سر اس میں کوئی قانونی معاملہ نہیں ہے, سیاسی محرکات ہیں اور پیچھے سے بیٹھ کے کوئی اور الیکشن کمیشن کی ڈوریں لا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ اب ایک بات تو مسلمہ ہے کہ جو پارلیمان ہے اس کو اختیار ہے قوانین بنانے کا, لیکن وہ قوانین ایسے ہونے چاہیے جس سے عوام الناس کو فائدہ ہو. یہاں کیا ہو رہا ہے, چیف صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو آپ آئین سازی کر رہے ہیں تو وہ کیسے جسٹیفائی ہوگی. تو آپ سپریم کورٹ کو دیکھیں تو وہاں پر چیف صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ ادارے ایک پیج پر نہیں تھے, اب سپریم کورٹ کے تمام ججز جو ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہیں, اور اس کے جو نتائج ہیں وہ گمبھیر ہوں گے. اور اگر پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو پہلی دفعہ الیکشن کمیشن نے جو متنازع کردار ادا کیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی. یہ ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ صرف انتخابات کراتے تھے, سیاسی جماعتوں کے جو الیکشن ہوتے تھے ان کو دیکھتے تھے. تو اب تو الیکشن کمیشن کھل کے سپریم کورٹ کے سامنے آ گیا ہے.
اور کبھی وہ کہتے ہیں جی اس کی وضاحت کریں، کبھی اس کی وضاحت کریں. تو یہ حالات جو ہے یہ نارمل نہیں ہے. یہ حالات صرف اور صرف اپنی مرضی کے مطابق قانون سازی کرنے کے لیے ہے اور یہ اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہے تاکہ کسی طریقے سے کوئی ایسی ہمیں لائن مل جائے، کوئی ایسا ہمیں کلو مل جائے جس سے ہم 2/3 جو اکثریت ہے اس کو ثابت کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لے سکیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے سیاسی و معاشی استحکام کے لیے کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. اور نہیں، عدلیہ ٹھیک ہے. کے ساتھ جب کبھی بھی محاذر آئی ہوئی ہے تو اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اچھا عمران، اب ظاہر ہے یہ صرف ایک دفعہ نہیں، الیکشن کمیشن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن اب ظاہر ہے میلیفائڈ انٹینشنز ہیں یا نہیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، مگر پہلے جو 12 جولائی کا فیصلہ آیا اس پر کوئی رد عمل نہیں تھا، وہ وضاحت سمجھ نہیں آ رہا. اس کے بعد 14 ستمبر کا 70 صفحات پر جو ہے وضاحتی آرڈر دیا گیا، وہ بھی جو ہے واضح نہیں ہے، مفروضوں پر مبنی ہے کہا جا رہا ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہا. خود الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر کچھ 7 اجلاس کیے ہیں، وہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. تو اب کیا رد عمل ہوگا الیکشن کمیشن کا؟ اگر ظاہر ہے کورٹ تو یہ لگ رہا ہے کہ فل بینچ کا فیصلہ تھا، کورٹ تو وہ اس کو برقرار رکھے گی، اس کے بعد کیا رد عمل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں الیکشن کمیشن نے، میں سمجھتا ہوں یہ جو ابھی درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ میں کہ وہ اپنے وضاحتی جو ایک آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ اس پر بھی سپریم کورٹ نظر ثانی کرے، یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک فل ٹاسک دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے خاص طور پر ان 8 ججز کو کہ انہیں فردر الیبوریٹ کرنے کا بھی موقع ملے گا. اور الیکشن کمیشن کی جو ایک بادی نظر میں ایک بدنیتی نظر آ رہی ہے اس سارے پروسیس میں، جو کہ ہم نے دیکھا جب مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت ہو رہی تھی اس وقت بھی ایک جج صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ کیس الیکشن کمیشن تو ایک فریق بن کے لڑ رہا ہے، حالانکہ الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور جو کوئی پارٹی ہے تحریک انصاف کے خلاف اس کو آگے آنا چاہیے. ان کے وکلا اس طرح کے دلائل دیتے تو پھر بھی سمجھ آتی. الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف یہ آمنے سامنے کھڑے اور الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے خلاف ایک پارٹی بنا ہوا ہے. اب دیکھیں جب سپریم کورٹ میں یہ وضاحت کا معاملہ جائے گا جو کہ پہلے ہی آلریڈی اتنا واضح ہو چکا ہے کہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، جیسے بطول نے کہا کہ پہلے تو جو ایک شارٹ آرڈر آیا، پھر جب جسٹس منصور علی شاہ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہوتی ہے اس پر امپلیمنٹ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، چاہے آپ جلدی کر لیں یا پھر اس کو جتنا آپ ٹال مٹول سے کام لے سکتے ہیں اس کو لے کے پھر آگے اس کو اس طرح سے ڈیلے کریں، لیکن آپ کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ اس کو نوٹ کریں کہ چیف جو سپریم کورٹ کے 8 ججز جو اکثریتی فیصلہ جنہوں نے دیا وہ اس وقت خاموشی سے ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، ان کی طرف سے کوئی اگریسو ریئیکشن نہیں آ رہا. جب الیکشن کمیشن کوئی درخواست دیتا ہے تو اس کا بڑا تحمل سے جواب آ رہا ہے. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر کچھ ہمارے اس طرح کے بھی آئے ہیں کہ ان کے حوالے سے اگر پبلک میں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اوپن کورٹ میں بیٹھ کے اس کا جواب دے رہے ہوتا ہے، یا کسی میٹنگ میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر اس ادارے سے متعلق جو افراد ہیں ان کو بلا کر عدالت میں خوار بھی کیا جاتا ہے، ذلیل بھی کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو 8 ججز ہیں وہ ابھی تک اس طرح کا کوئی ریئیکشن نہیں دے رہے. الیکشن کمیشن ایکسپوز ہو رہا ہے اپنی ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. صحیح ہے. اچھا لیکن بطول ایک بڑا اہم سوال ہے اس میں جو ظاہر ہے اب بار بار کیا بھی جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کے حوالے سے کتنا اور ڈیلے کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ ابھی جائیں گے پھر سپریم کورٹ کا، جیسے آپ نے خود کہا کہ ظاہر ہے وہی صورتحال ہوگی، وہی مزید اگر انہوں نے آرڈر دیا تو وہی آرڈر ہوگا. کتنا ڈیلے کر سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ دیکھیں ایک تو اس کی صورت یہ ہے کہ کورٹ جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ ہو جائے تو پھر تو معاملات اور طول کا شکار ہو جائیں گے اور ہم کب تک یہ قانونی جنگ کرتے رہیں گے، کبھی پارلیمنٹ کا فلور کمپلیٹ نہیں ہوگا. دیکھیں ایک تو اس کا بڑا سافٹ انالیسز یہ ہے کہ سپریم کورٹ ٹیک اپ کر لے ساری درخواستوں کو اور نظر ثانی کے لیے رکھ لے، لیکن پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اپنے فیصلے پہ کانفیڈنس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے فل کورٹ کو ڈسکریڈٹ کریں، پہلی صورت. دوسری بات یہ کہ جو 2 ججز کے خطوط آپس میں ایکسچینج ہوئے ہیں جسٹس منصور کے اور سی جے کے، اس میں جسٹس منصور کہہ رہے ہیں آپ نے جسٹس منیب کو کیوں ہٹایا، سی جے کہہ رہے ہیں وہ چھٹیوں پہ چلے جاتے تھے، کام نہیں کرتے تھے. پھر جسٹس منصور نے کہا کہ آپ بتائیں آپ نے فلاں کو کیوں لگایا، تو اور سی جے کہہ رہے ہیں آپ مجھ سے پوچھ ہی نہیں سکتے کہ میں نے کب کسی کو کیوں لگایا. کین یو بلیو دیٹ؟ اور ایک پوری تاریخ ہے پاکستان میں خطوط لکھنے کی روایت کس نے ڈالی؟
मौजूदा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, वो खतूत लिखते थे फलां की नामजदगी क्यों की, फलां बेंच पे मुझे एतराज है, फलां बेंच पे मुझे क्यों नहीं बिठाया गया, ये जज मेरिट पे नहीं है, फलां को मरात नहीं मिलनी चाहिए, मुझे इस इख्तलाफी नोट से इख्तलाफ है, मुझे किसी जजमेंट से इख्तलाफ है। दर्जनों खतूत, लंबे लंबे खतूत काजी साहब, बंदयाल साहब को लिखा करते थे और बड़ा जमहूरी एक्ट समझते थे जब वो ये करते थे। लेकिन आज जब आप सीजे हैं और आपके कॉलीग्स आपको खतूत लिख रहे हैं तो आप कितने ऑथोरिटेरियन, आई एम सॉरी आई हैव टू से दिस, ये हमें समझना पड़ेगा। और हम अपने जजेस पे रिस्पेक्ट से कमेंट कर सकते हैं, उस पे कंटेंट नहीं होता, ये भी हमें अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है। आपको अगर आपके किसी कॉलीग ने पूछा है कि आपने फलां चीज क्यों की है, तो आप अपने आप को आंसरेबल क्यों नहीं समझते? कोई आपको बेइज्जत तो नहीं कर रहा, कोई आपके लिए बुरे लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर वो पूछ रहे हैं कि आपने फलां जज को क्यों हटाया, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप मुझसे पूछ नहीं सकते लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूं? जी जी, अब जाहिर है ये कंडक्ट है तो फिर सूरत हाल यही होगी कि ये डिले होगा ना, फिर इसका मतलब तो यही हमले, इसके बाद तो सूरत हाल जो बनेगी वो एक तरफ ही हम जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये डिले क्या नताइज लाएगा इस पे भी हम बात करेंगे। और दूसरी जानिब जाहिर है जैसे हमने जिक्र किया कि हमारी पॉलिटिक्स जो है वो इन आइनी तरामीम और इन मुशगाफियों के दरमियान जो है उलझी हुई है। लेकिन स्ट्रीट पे भी कुछ एहतजाज जारी हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा रोज़ एहतजाज करने जा रही है रावलपिंडी में, उन्होंने जलसे को एहतजाज में बदल दिया है। आज भी कुछ वकला ने जो है वो एहतजाज किया सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसका जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।